جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، شرک سے بیزاری اور مشرکین سے بیزاری کا نام اسلام ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، آدمی کے اسلام کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ انہی چیزوں کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں، علماء کی زبان میں نواقض اسلام کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو ایمان کو توڑنے والی ہیں، آدمی کے دل سے ایمان کو ختم کرنے والی ہیں۔ ان چیزوں کا جاننا آدمی پر اس لیے ضروری ہے تاکہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے اسلام کو بچائے، کیونکہ آدمی کے دل سے اگر ایمان چلا جائے، اسلام کی دولت اس کے دل سے ختم ہو جائے تو اللہ کی قسم دنیا میں اس سے بڑا خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ نواقض اسلام، اسلام کو توڑنے والی چیزوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اسی لیے عرب کے کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه۔ میں نے برائی کو سیکھا، برائی کو جانا تاکہ اپنے آپ کو برائی سے بچا سکوں، اس لیے نہیں کہ برائی کا ارتکاب کروں، کیونکہ جو آدمی بھلائی اور برائی کے درمیان تمیز نہیں کر سکے گا، ایسا آدمی برائی میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ہیں، بلکہ رازدار صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو برائی کا جاننا، برائی کو معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آدمی کہیں برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، نواقض اسلام کا مطلب ہے وہ چیزیں جو آدمی کے ایمان کو توڑ دیتی ہیں، آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیتی ہیں۔ جن چیزوں کے ارتکاب سے ایک مومن کافر بن جاتا ہے، ایک مسلمان باقی نہیں رہتا۔ آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ ایک ایسا شخص جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہو، اسلامی طور طریقے سے جیے، کسی چیز کے ارتکاب کرنے سے اسلام سے نکل جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب کفر میں رہتا ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی کافر سے مومن ہو جاتا ہے۔ آدمی جو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسے صرف اپنی زبان سے ایک کلمہ کہنا پڑتا ہے، جس کلمے کے کہنے سے آدمی کافر سے مومن ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بہت سے ایسے کلمات ہیں جو کفریہ کلمات ہیں، جن کلمات کے کہنے سے ایک مومن ایمان سے کفر کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ ان چیزوں کا جاننا، ان چیزوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کو مشروع فرمایا۔ عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نواقض رکھے۔ آدمی باوضو ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگر آدمی کو قضاء حاجت ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ باوضو تھا، اب بے وضو ہو جاتا ہے، اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی روزے سے رہتا ہے، روزے کے دوران
جان بوجھ کر ایک لقمہ اگر کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی شادی بیاہ کرتا ہے، جب جان بوجھ کر اپنی بیوی کے پاس طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایک لفظ سے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ بیوی جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز تھا آج اس کے لیے اجنبی بن جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کچھ کلمات ایسے بھی ہیں جن کلمات کے زبان سے نکلنے سے ایک مومن ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اپنے اسلام کے بعد وہ دوبارہ کافر ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ترمذی کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے یہ قرہ یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ نعوذ باللہ زبان کے جھوٹے، پیٹوں کے موٹے، اسی طریقے سے لڑائی کے وقت پیٹ پھیرنے والے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے اس کلمے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس اسی طریقے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سخت عتاب نازل کرتے ہوئے فرمایا اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں، قد کفرتم بعد ایمانکم، کیونکہ تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے، جن چیزوں پر عمل کرنے سے آدمی ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں اسلام کا نام لینے والی جو جماعتیں ہیں، ان جماعتوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو سرے سے اس بات کا انکار کرتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ناقض اسلام کہا جائے، یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ارتکاب کرنے سے مومن کافر بن جاتا ہے، بلکہ آدمی جب زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، جو دل میں چاہے عمل کرے، آدمی ایمان سے کفر کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ اس جماعت کو مرجئہ کہا جاتا تھا۔